نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ يَا مُعَلِّمَ إِبْرَاهِيمَ عَلِّمْنِي وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين الہی آمین۔ فقہ اسلامی پیج نمبر 175 ائمہ اربعہ کے فقہی مناہج پر انشاءاللہ آج تبصرہ پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے تمام ائمہ کرام کے مختصر حالات زندگی پڑھے، ان کے اصول مختصراً پڑھے اور ان کی کچھ کتابوں کا بھی تذکرہ کیا، اور اب انشاءاللہ تبصرہ دیکھ لیتے ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا ہے، جو بر صغیر کی بہت بڑی علمی شخصیت ہیں۔ تو ہم نے ہر مسلک کے طریقہ استنباط و اصول کا مطالعہ کیا۔ تجزیہ یہی بتاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، دنیا اسلام میں ایک مسلمہ امام ہیں، یعنی امام احمد ایک مسلمہ تسلیم شدہ امام ہیں دنیا اسلام میں۔ انہوں نے اپنے شیخ محترم کے معین اصولوں کو تقریباً قبول کیا، جو بھی اصول شیخ صاحب نے معین کیے تھے ان اصولوں کو انہوں نے قبول کیا اور عمل بھی کیا۔ صرف امام شافعی کے اصولوں میں دو باتوں میں اضافہ کیا یا ترمیم کی، یعنی تبدیلی کی۔ صرف دو اصول ایسے ہیں جس میں انہوں نے تبدیلی یا اضافہ کیا۔ پہلا اصول، ہمارے قیاس سے اقوال صحابہ بہتر ہیں، یہ امام احمد بن حنبل نے اضافہ کیا، جبکہ امام شافعی قیاس کو ترجیح دیتے تھے صحابہ کرام کے اقوال پر، اور یہی طریقہ امام ابو حنیفہ کا بھی تھا۔ دوسری تبدیلی، اضافہ یا ترمیم جو امام احمد بن حنبل صاحب نے کی، وہ یہ تھی کہ خبر واحد قابل عمل ہے، اگر صحیح ہے تو خبر واحد قابل عمل ہے۔ ان اصولوں کی وجہ سے احمد بن حنبل کا امام شافعی کے مسلک سے اختلاف بہت کم مسائل میں نظر آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب سے امام شافعی نے تقریباً 20% مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ اب یہاں کمپیریزن کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، چونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ امام احمد بن حنبل جو کہ سب سے آخری امام تھے، انہوں نے امام شافعی سے سیکھا۔ امام شافعی سے سیکھا یعنی انہوں نے امام مالک کا علم بھی حاصل کیا، کیونکہ امام شافعی امام مالک کے شاگرد رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عراق جا کر وہ علم بھی حاصل کیا جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں تک پہنچا تھا، تو اس لیے یہاں پر اس بات سے آغاز ہے۔ بہرحال امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب سے امام شافعی نے تقریباً 20% مسائل میں اختلاف کیا ہے، یعنی امام مالک کے اختلافات اور امام شافعی کے اختلافات تقریباً 20% ہیں۔ یہ اختلافات عبادات میں کمتر ہیں اور معاملات میں نمایاں ہیں، یعنی عبادات میں اتنا کوئی خاص اختلاف نہیں کیا۔ جب ہم امام شافعی کی بات پڑھ رہے ہیں تو اس میں امام احمد بن حنبل آلریڈی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آلموسٹ ان دونوں کے اصول سیم ہیں۔ حنفی مذہب سے امام شافعی رحمہ اللہ نے تقریباً 70% مسائل میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف 70% ہے جو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ہے۔ یہ اختلافات عبادات، معاملات، غرض یہ کہ ہر فقہی شعبے میں نمایاں نظر آتا ہے، اور گزشتہ اوراق میں ہم نے یہ اختلافات پڑھے بھی تھے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے چند مثالوں کے ذریعے فقہی جو اختلافات ہیں اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح امام محترم یعنی امام شافعی چاروں مصادر سے استنباط مسائل کرتے تھے اور انہیں قابل استدلال بھی سمجھتے تھے، مگر آپ یعنی امام شافعی احناف کے استحسان کو اور مالکیوں کے مسائل مرسلہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ گزشتہ اوراق میں ہم نے پڑھا تھا کہ احناف کے ہاں دو ٹرمز تھیں، استحسان اور حیل، اور مالکیوں نے مسائل مرسلہ کو بھی اپنے
اصولوں میں شامل کیا ہے، لیکن یہ دونوں ریسورسز مصادر امام شافعی نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ ائمہ اربعہ کے تراجم و فقہ اجتہادی سرگرمیوں کو پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان ائمہ کرام کے ادوار میں مسلمان پوری آزادی اور حریت فکر کے ساتھ سوچتے اور کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے۔ ائمہ اربعہ کی جتنی بھی کتب ہیں، ان کے تراجم ہم دیکھ لیں، ان کی جتنی بھی فقہ ہیں اور اجتہادی کوششیں ہیں، سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس کے متعلق سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے دور کے مسلمانوں کو انہوں نے پوری آزادی دی ہوئی تھی اور فکر کی آزادی بھی دی ہوئی تھی کہ وہ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ سوچ سکتے ہیں اور کسی خاص مذہب کے پابند نہیں تھے۔ تو اس وقت کے مسلمان کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے، کیونکہ ان ائمہ کرام نے نہ سینئرز کی پابندی کی اور نہ ہی خود کسی کو پابند کیا، یعنی 100% سینئر کی پابندی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول ان کے اساتذہ کے یا سینئرز کے قرآن و حدیث سے ٹکراتے تھے ان کی پابندی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو اپنی پابندی پر پابند کیا۔ عام مسلمان نے بھی دین میں کوئی ایسی شق نہ پائی جو ان ائمہ کرام میں سے کسی ایک کے استنباط و اجتہادات کو حتمی حیثیت دیتی۔ اسی طرح عام مسلمان بھی ایسی کوئی مشقت نہیں پاتا تھا۔ یہ تو علماء اور ائمہ کرام کی بات ہو گئی تھی، اور اب عام مسلمان کی بھی بات کی جا رہی ہے، اسے بھی کسی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا گیا تھا کہ ان ائمہ کرام میں سے کسی ایک کے استنباط اور اجتہادات کو حتمی حیثیت دے دیں اور کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، یعنی کسی مسلک کو تھام لینے کا کسی مسلمان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باقی یہ سوچنا بھی محال ہے کہ ان ائمہ کرام نے اپنی ساری جدوجہد اپنے مذاہب کی ترویج کے لیے کی تھی، یعنی یہ بھی سوچ ذہنوں میں نہیں آتی ہمارے کہ ان ائمہ کرام نے جتنی بھی جدوجہد کی وہ صرف اس لیے کی کہ اپنے مذہب کو رواج دے سکیں، چاہے جائے کہ مذہبی یا مسلکی پابندی کی بات ہو، خواہ وہ مذہبی یا مسلکی پابندی کی بات ہو، اس پر بھی کسی بھی امام نے پابند نہیں کیا، نہ اپنے شاگردوں کو نہ عام مسلمانوں کو۔ نیز نقطۂ نظر کے اختلاف کو جس طرح انہوں نے اپنے لیے پسند فرمایا، دوسرے کے لیے بھی ضرور پسند فرمایا ہوگا، یعنی نقطۂ نظر سے کسی کے اختلاف اگر ان کا ہوتا تھا تو انہوں نے بھی کسی کو اس بات کا پابند نہیں کیا تھا کہ آپ صرف اور صرف ہمارے نقطۂ نظر سے ہی متفق ہوئیے۔ ان ائمہ اربعہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنا تبصرہ یوں پیش فرماتے ہیں: وَكَانَ أَعْظَمَهُمْ شَأْنًا وَأَوْسَعَهُمْ رِوَایَةً وَأَعْرَفَهُمْ مَرْتَبَةً وَأَعْمَقَهُمْ فِقْهًا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وكان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء كثير من الأحاديث والآثار۔ محدثین میں سب سے زیادہ محترم یعنی احترام کے قابل، وسعت روایت کے حامل، مراتب حدیث کے عارف، روایات کو وسعت دینے والے اور اس کو پسند فرمانے والے، اور حدیث کے مرتبوں سے یعنی گریڈز سے واقفیت رکھنے والے، مراتب حدیث کے عارف اور گہرے فقیہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ ہیں۔ تو یہ ان کا ایک تبصرہ ہے کہ تمام علماء اور ائمہ و فقہاء میں سے سب سے زیادہ محترم، وسعت روایت کے حامل، مراتب حدیث کے عارف اور گہرے فقیہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ ہیں۔ ان کے ہاں فقہ درج والا کمالات پر ہی موقوف تھی کہ بہت سی احادیث اور آثار کو جمع کر کے فقہ کو مرتب کیا جائے، یعنی جتنی بھی روایات ان کو معلوم ہوتی ہیں اس پر تحقیق کرتے، ریسرچ کرتے اور پھر ان کو جمع کرتے اور پھر اس کے بعد فقہ کو مرتب دیتے۔ اس وجہ سے ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ پھر امام احمد کے بعد کے محدثین کے ذکر میں لکھا: وَكَانَ أَوْسَعَهُمْ عِلْمًا عِنْدِي وَأَنْفَعَهُمْ تَصْنِيفًا وَأَشْهَرَهُمْ ذِكْرًا رِجَالٌ أَرْبَعَةٌ مُتَقَارِبُونَ فِي الْعَصْرِ، أَوَّلُهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِي، وَكَانَ غَرَضُهُ تَجْرِيدُ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الْمُسْتَفِيضَةِ الْمُتَّصِلَةِ
من غيرها واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منها واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منها فصنف جامعه الصحيح ووفى بما شرط۔ ان محدثین کرام میں سب سے زیادہ علم اور مفید علمی تصانیف پیش کرنے والوں میں 4 مشہور ترین اشخاص ہیں جن کا زمانہ قریب قریب کا ہی ہے، یعنی یہ قریب قریب کے زمانے میں ہی 4 اشخاص ہیں۔ ان میں اولین حیثیت امام ابو عبداللہ البخاری کی ہے۔ ان کی تصنیف کا مقصد یہی تھا کہ احادیث صحیحہ کو الگ الگ کر دیا جائے جس سے فقہ و سیرت و تفسیر مستنبط کی جا سکے، یعنی ان کا احادیث کو صحیح احادیث کے مجموعے کو الگ کر کے جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان احادیث کے ذریعے صحیح فقہ، صحیح سیرت اور صحیح تفسیر اخذ کی جا سکے۔ یہی شرط انہوں نے اپنی کتاب میں پوری کر کے بھی دکھائی، یعنی اسی شرط کے ساتھ ہی انہوں نے تمام احادیث جمع کر کے اپنی پوری کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور یہی نقطہ نظر احمد بن حنبل کا بھی تھا۔ پھر ذکر محدثین کے بعد لکھا ہے امام مالک اور امام سفیان ثوری کے زمانے میں یہ بھی خود محدثین ہیں دونوں اور فقہا بھی ہیں، اور انہی کے زمانے میں محدثین کے مقابلے میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو کثرت سوال کو برا نہیں جانتی تھی اور بے دھڑک فتویٰ دے دیتی اور کہتی تھی کہ دین کا دار و مدار فقہ پر ہی تو ہے، ضرور اس کی اشاعت ہونی چاہیے، مگر روایت حدیث سے وہ بھاگتے تھے۔ پھر دوسرے مدرسہ فقہا کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں، لم يكن عندهم من الاحاديث والاثار ما يقدرون به على الاستنباط الفقهي على الاصول التي اختارها اهل الحديث ولم تنشرح صدورهم لتنظر في اقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها واتهموا انفسهم في ذلك وكانوا اعتقدوا في ائمتهم انهم في الدرجة العليا من التحقيق وكان قلوبهم اميل شيء الى اصحابهم كما قال علقمة هل احد منهم اثبت من عبد الله وقال ابو حنیفة ابراہیم افقہ من سالم، اس کو درست کر لیجئے، من سالم ہے، وقال ابو حنیفة ابراہیم افقہ من سالم ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة افقہ من ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں کے پاس احادیث و آثار ایسے نہ تھے، یعنی اب دوسرے مدرسہ فقہا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان لوگوں کے پاس احادیث و آثار ایسے نہ تھے جس سے وہ محدثین کی طرح مسائل استنباط کر سکتے، یعنی احادیث کا علم ان کے پاس کم تھا، اس وجہ سے وہ احادیث کے بجائے رائے کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرتے تھے، استنباط کیا کرتے تھے مسائل کا، جبکہ محدثین کرام احادیث کو جمع کرنے کے بعد ہی مسائل کا حل نکالتے۔ ان کے سینے اس بات کے لیے بھی نہ کھل سکے کہ دوسرے علاقوں کے علماء کے اقوال پر بھی غور و فکر کیا جائے، بلکہ محدود علاقوں کے اقوال سے ہی صرف یہ مستفید ہوئے۔ انہوں نے اپنے دروازے اس بات کے لیے بند کر دیے کہ کسی اور جگہ کی فقہ بھی لی جائے، دوسرے علماء سے، دوسرے مشائخ سے، دوسرے محدثین کرام سے مستفید ہوں، یا انہیں جمع کیا جائے اور اس میں صحیح کو تلاش کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے خود کو متہم بھی کیا، یعنی محدود بھی کیا۔ اپنے ائمہ کرام کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد تھا، یہ عقیدہ تھا کہ وہ بحث و تحقیق کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، یعنی سب سے بڑے محقق یہی ہیں، ان سے بڑھ کر اور کوئی محقق نہیں، اس وجہ سے ہمیں کسی اور علاقے کی فقہ، کسی اور مسلک کی فقہ نہیں لینی چاہیے۔ ان کا میلان بھی حد درجہ اپنے اساتذہ کرام کی طرف ہی تھا، یعنی کسی اور استاد سے سیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ جیسے علقمہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر بھی کوئی ثقہ ہے، یعنی نہیں ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر کوئی بھی ثقہ ہے، علقمہ نے کہا، یعنی ان کے علاوہ اور کسی کو بھی فقہ سب سے زیادہ معلوم نہیں۔
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ابراہیم نخعی سالم سے بڑھ کر فقیہ ہیں، یعنی ابراہیم نخعی سالم سے بڑھ کر بھی فقیہ ہیں، سالم سے بڑے فقیہ ہیں۔ اگر صحابی کے فضل کی بات نہ ہوتی تو میں کہتا کہ علقمہ عبداللہ بن عمر سے زیادہ بڑے فقیہ ہیں، یعنی صحابی تو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، لیکن علقمہ کا ایسا درجہ ہے کہ علقمہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی بڑھ کر فقیہ ہیں۔ یہ علقمہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، تو یہ اپنے استاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد اس قدر بڑھ کر تھے کہ اگر صحابی کے درجے کی بات نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ علقمہ تابعی ہونے کے باوجود عبداللہ بن عمر جو کہ صحابی ہیں ان سے بھی بڑھ کر بڑے فقیہ ہیں۔ تو یہ اپنے اساتذہ کی طرف زیادہ میلان تھا ان کا، دوسرے علماء اور فقہا کی طرف رجحان کم تھا، اور میلان یہی تھا کہ ہمارے علاقے کے علماء ہی سب سے بڑے محقق ہیں، انہوں نے جو کہا ہے وہی حتمی بات ہے۔ ایک اور بہت اہم ترین بات، مذاہب اربعہ میں قیاس اور رائے کا سب سے زیادہ استعمال احناف نے کیا ہے، اور نصوص اور صحیح احادیث سے استدلال سب سے زیادہ شوافع اور حنابلہ نے کیا ہے۔ شوافع امام شافعی کے فالوورز اور حنابلہ امام احمد بن حنبل کی فقہ پر چلنے والے، اور سب سے کم صحیح نصوص اور حدیث سے استدلال سب سے کم احناف اور موالک یعنی مالکیوں نے کیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو اوپر باتیں آئیں نا ان سب کا یہ تجزیہ ہے مختصراً، کہ مذاہب اربعہ میں قیاس اور رائے کا سب سے زیادہ استعمال احناف نے کیا، اور نصوص یا صحیح احادیث سے استدلال شوافع اور حنابلہ نے کیا۔ ائمہ اربعہ کا اپنا دور زمانہ اخیر کا ہے، یعنی خیر القرون کے سب سے آخری دور میں ائمہ کرام آئے ہیں۔ اپنے مشائخ اور اساتذہ کے علم سے یہ بھی منور ہوئے، انہوں نے اپنے مشائخ اور اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اللہ کا دین ان کے قلوب و نگاہ میں اس بات سے بلند تھا کہ وہ رائے، عقل یا قیاس کو اس پر ترجیح دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو مقبولیت بخشی، اور ان کا شہرہ یعنی ان کی شہرت 4 دانگے عالم میں پھیل گیا، اور ان کا شہرہ 4 دانگے عالم میں پھیل گیا، یعنی ان کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ ان کا ذکر جمیل جاری ہو گیا، یعنی ان کا خوبصورت ذکر، خوبصورت الفاظ میں ان کا ذکر جاری ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے عقیدت مند 2 اعتبار سے سامنے آئے۔ جب بہت زیادہ عقیدت بڑھ گئی تو 2 اعتبار سے لوگ سامنے آئے۔ ایک جماعت تو ان کے اتباع میں انہی کے مطابق رہی، اللہ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے وہی طریقہ جاری رکھا جس پر ان بزرگوں کو پایا تھا۔ کسی کی جانبداری ان میں نام کو نہ تھی، یعنی کسی کی طرفداری، کسی ایک کی طرف میلان کسی میں نام کو بھی نہ تھا۔ وہ اپنے بزرگوں کی طرح حجت اور دلیل کا ساتھ دیا کرتے، جو حقیقی فالوورز تھے، حقیقی جماعت تھی جو ان کی طریقے کار پر چلی۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جس بھی امام کی جو بات درست ہوتی اس کو لے لیتے، کیونکہ تمام کے تمام ائمہ کرام احترام کے قابل ہیں اور ان کا علم قابل قدر ہے۔ تو جس کا علم، جس کی دلیل زیادہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی تھی اس کو وہ لے لیا کرتے تھے۔ حق کا رخ جدھر پاتے اپنا منہ فوراً اسی طرف پھیر لیا کرتے، حق کا دامن تھامتے رہے اور اسی کے گرد گھومتے رہے۔ صحیح دلیل ثابت ہوتے ہی اکیلے یا باجماعت اس کی طرف لپک جاتے۔ جیسے صحیح حدیث ملتی تو اس حدیث کے صحیح ہونے پر جیسی دلیل ثابت ہوتی صحیح حدیث سے تو اکیلے بھی اور جماعت بہت سارے لوگوں کو پتہ چلتا تب بھی وہ اسی کی طرف لپکتے، یعنی ان کا رجحان، ان کا میلان صحیح حدیث تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی پروانہ وار جھومتے جھومتے آتے اور اسے قولاً و عملاً اپناتے۔ یہی ان کا عقیدہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی انسان کا قول و حجت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن و حدیث کا مقابلہ رائے یا قیاس سے کرنا گویا ان کی توہین و حقارت کے مترادف ہے، یعنی قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے یا قیاس کو اختیار کرنا گویا قرآن اور حدیث کی حقارت یعنی ان کو کم تر قرار دینے کے برابر ہے، اور یہی بالکل صحیح منہج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی منہج پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم قرآن و حدیث کو اس کا وہ مقام دیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام رکھا ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے اور قیاس کی کوئی حیثیت نہیں،
اور یہی درس ائمہ کرام نے بھی ہمیں دیا ہے۔ دوسری جماعت نے تقلید پر ہی قناعت کر لی، یعنی تقلید کو ہی کافی سمجھا، جس نے تعصب کو جنم دیا۔ اس سے پھوٹ اور تفریق پیدا ہوئی۔ جب بھی تعصب جنم لیتا ہے تو اس کا نتیجہ پھوٹ اور تفرقہ بازی، تفریق ہی جنم لیتی ہے۔ جدا جدا گروہ بندیاں ہو گئیں اور اپنے اپنے جداگانہ اصول اور فروع ایجاد کر لیے، اور یہ سب صرف اور صرف تقلید کی بنا پر ہوا۔ ہر کوئی ان پر بخوشی جم گیا، جس نے جو حصہ لیا اسی پر وہ خوش ہے۔ ان میں سب سے بڑا دیندار اسے سمجھا جانے لگا جو سب سے زیادہ اپنے امام کی تقلید میں متعصب ثابت ہوا۔ جس میں سب سے زیادہ امام کی تقلید پر تعصب تھا وہ سب سے بڑا دیندار سمجھا جانے لگا، اور یوں ان لوگوں نے یہ نعرہ لگایا وجدنا علیہ آباءنا وانا علی آثارہم لمقتدون۔ ائمہ اربعہ کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے بعد، یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے بعد، ہمارے لیے فرق کرنا غالباً مشکل نہیں ہوگا۔ اب یہ فرق کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا چونکہ پچھلی جتنی ہم اسٹڈی کر آئے ہیں تو یہاں پر یہ اہم ترین بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جب ان کا نقطہ نظر ہمارے سامنے واضح ہو گیا تو اب ہمارے لیے یہ فرق کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ کسی مسئلے میں احناف کیا کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، یعنی حنفی حضرات کیا کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں۔ اس میں فرق کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں۔ شوافی کا نقطہ نظر کیا ہے اور امام شافعی کیا کہتے ہیں، یعنی امام شافعی کی بات بالکل برعکس ہے اور شوافی الگ بات رکھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ یہ بات اب ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں۔ امام مالک یا امام احمد کس نقطہ نظر کے حامی ہیں اور موالک و حنابلہ کس کے، یعنی امام مالک کا کیا نقطہ نظر ہے اور مالکی حضرات کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور امام احمد کس نقطہ نظر کے حامی ہیں، اور حنابلہ یعنی حنبلی حضرات کیا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ان ائمہ کرام کے علمی مقام و مرتبے کا انکار نہیں کیا جا سکتا بے شک، اور نہ ہی ان کی انتھک کاوشوں کو بے قیمت سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں، انتھک کوششیں کی ہیں، ان کو ہم بے قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتے۔ جنہوں نے اپنی ساری عمر میں شریعت اور اس کے علوم کی خدمت و نگرانی میں گزار دیں، انہوں نے اپنی ساری عمر صرف اور صرف شریعت اور اس کے علوم کی خدمت اور اس کی نگرانی میں ہی گزار دی ہے، یہاں تک کہ یہ علوم ہم تک پہنچے۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی انتھک محنت اور کاوشوں کی وجہ سے ہی یہ علوم اب تک ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم ان سے استفادے کے لائق ہوئے، آج ہم مستفید ہو رہے ہیں، یہ ان کی محنت کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو ہماری طرف سے اور شریعت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ مگر بات کی کاوشوں کو یا تخریجات کو ان کی فقہ کہنا نامناسب لگتا ہے، یعنی ان کے اصولوں کے غیر مطابق یا ان کے اقوال کے اگینسٹ میں کوئی تخریج نظر آتی ہے تو ان کو ان کی فقہ کہنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ان تقلید یا مقلد حضرات سے جو کسی بھی مسلک کو تھامے ہوئے ہیں، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر ہمارے امام محترم زندہ ہوتے تو وہ یہی فتویٰ دیتے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی بھی فقہ ہم بیان کرتے ہیں یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ ہمارے امام صاحب بھی یہی فقہ بیان کرتے، کیونکہ ہم انہی کے اصول اور فروع سے مسئلے نکال کر آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے اگر امام صاحب ہوتے تب بھی یہی مسئلہ نکالتے، حالانکہ امام صاحب نے یہ مسئلہ نہیں بتایا لیکن اس کو ان سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کے بعد کے مسائل کو ہم ان کے اصول یا استنباط نہیں کہہ سکتے، اسی لیے کیونکہ بعد کے آنے والے فقہا نے وہ اپنی طرف سے اخذ کیے ہیں، اسی لیے وہ باتیں جو ان ائمہ کرام نے نہیں بتائیں وہ ان سے منسوب شدہ باتیں ہیں، منسوب شدہ فقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ان سے منسوب کر دی گئی ہیں مگر ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اسی بنا پر کیونکہ ان ائمہ کرام نے یہ بات نہیں کہی۔